اجلاس نے فیصلہ کیا کہ سینٹ کے موجودہ چیئرمین کو آئینی اور قانونی طریقے سے عہدے سے ہٹایا جائے گا۔ اجلاس نے فیصلہ کیا کہ 25 جولائی 2019 کو دھاندلی زدہ انتخابات کے خلاف یوم سیاہ منایا جائے۔ اجلاس نے بجٹ 2019 کو عوام دشمن، تاجر دشمن اور صنعت دشمن قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپوزیشن کی۔ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس جو تھی گزشتہ روز وہ منعقد ہوئی۔ مورلیس ساری جو اپوزیشن پارٹیز تھیں یا بڑی اپوزیشن پارٹیز تھیں انہوں نے اس کے اندر حصہ لیا، اور جب اجلاس ختم ہوا تو اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی گئی اس میں بتایا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے دعویٰ کیا کہ ساری اپوزیشن پارٹیز نے یہ طے کر لیا ہے کہ ایک تو 25 جولائی کو اکٹھے ہو کے یوم سیاہ منایا جائے گا، دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جو بجٹ پیش کیا ہے اس کو پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج اس پہ کیا جائے گا، اس کو مسترد کیا جائے گا، اور تیسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی صاحب کو ہٹایا جائے گا۔ جو بات ہے یہ سینٹ چیئرمین کے حوالے سے یہ کافی دنوں سے گردش کر رہی تھی اور بہت سی اطلاعات آ رہی تھیں اور ذرائع سے خبر آ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز شاید اب ایک پیج پہ ہیں اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ سینٹ کے اندر اکٹھے ہو کے صادق سنجرانی صاحب کو ہٹائیں گے۔ اگر یہ دونوں جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں تو نمبرز تو ان کے پاس ہیں ہی صحیح، ان کے جو اور اتحادی ہیں ان کے ساتھ اگر نمبرز کمپیئر کیے جائیں تو تقریباً 50 سے اوپر یہ دونوں جماعتیں جو ہیں اور ان کے جو ایلائز ہیں ان کے نمبر بن جاتے ہیں، اس لیے نمبرز گیم میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان جو ماضی کے اندر تلخی رہی ہے اور ایک ڈسٹرسٹ رہا ہے، کیا یہ دونوں جماعتیں اس کو اب اس کے اوپر دے ہیو بین ایبل ٹو اوور کم اٹ، کیا وہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، وہ سب تلخیاں بھلا سکتی ہیں اور یہ اکٹھے ہو کے سینٹ کے اندر تبدیلی لا سکتی ہیں؟ ان سب ایشوز کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو کے اندر سید نوید قمر صاحب جو سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور ساتھ میں سہیل وڑائچ صاحب جو سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو۔ نوید صاحب آپ سے شروع کریں گے، تو یہ جو اب آپ نے فیصلہ کل کیا اجلاس کے اندر سینٹ چیئرمین کو ہٹانے کا، یہ اب جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اب صرف یہ آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کس تاریخ کو کرنا ہے، یا ابھی یو ہیو اگریڈ کہ اس کے اوپر اور گفتگو کریں گے کہ کب کرنا ہے، ریپلیسمنٹ کون ہوگی، جو موڈیلٹیز جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ سب طے کریں گے؟ نہیں، ظاہر ہے عرفہ موڈیلٹیز تو ہمیشہ طے کرنی ہی ہوتی ہیں۔ ان پرنسپل فیصلہ ہوا ہے کہ کو جو ہے اب کانفیڈنس جو میجورٹی آف دا ممبرس ہے ان کا نہیں رہا، اس لیے ان کو ریپلیس کیا جائے گا۔ صحیح۔ تو اس میں تو اگر مگر کی کوئی بات نہیں رہی۔ موڈیلٹی ظاہر ہے کہ اب کون ریپلیس کرے گا، کون آگے آئے گا، اس میں تو ابھی ڈسکشن ہونی ہے۔ وہ شاید اے پی سی کی ڈسکشن نہ ہو، وہ پی ایم ایل این اور پی 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 کی ڈسکشن۔ اچھا، اس میں اور اتحادی آپ کو شاید ضروری نہیں ہے، مطلب ظاہر ہے کہ جو میجر پارٹیز ڈیسائیڈ کریں گی، میرا خیال ہے کہ باقی اتحادی بھی آن بورڈ ہو جائیں گے۔ باقی فیصلہ جو ہے کہ ان کو ہٹایا جائے وہ ہو گیا ہے، تو اب تو وہ ٹائم باؤنڈ چیزیں ہو جائیں گی نا۔ ایک دفعہ سینٹ وہ خالی اگر سیٹ ہو جاتی ہے جب، تو انشاءاللہ پھر تو دین دے ہیو ٹو فالو دا ٹائم ٹیبل جو کہ ان، بٹ وہ ٹائم ٹیبل ابھی سیٹ کرنا ہے آپ نے کہ یہ کب تک کریں گے، اندازاً؟ ظاہر ہے ہاں، کیونکہ میں خود موجود نہیں تھا، صحیح، سو آئی کین اونلی سے کہ جو فیڈ بیک وہاں سے آیا ہے اس میں یہی آیا ہے کہ یہ ایکشن ہوگا۔ سہیل صاحب، آپ کو بھی اگر یہاں گفتگو میں شامل کیا جائے تو آپ کے خیال میں یہ اتنا آسان ہوگا جتنا کل کی اناؤنسمنٹ اور اب نوید قمر صاحب کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم ناؤ کہ جب بیٹھیں گی جماعتیں دونوں
تو فیصلہ کرنا آسان ہوگا, اس میں اب زیادہ دقت نہیں ہوگی؟ نہیں, جہاں تک تو ارکان کی تعداد کا تعلق ہے, نمبر گیم کا تعلق ہے, وہ بظاہر اپوزیشن کے حق میں ہے سینٹ کا جو پلڑا ہے. لیکن پاکستان میں جو اس طرح کی تقرریاں ہیں, جو چیئرمین سینٹ ہے, قومی اسمبلی ہے, وزیر اعظم ہے, اس میں صرف ارکان اسمبلی کی تعداد میٹر نہیں کرتی. وہ ظاہری طور پر تو یہی بات ہے, آئینی طور پر بھی یہی بات ہے, لیکن پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ اور بھی بہت سی طاقتیں ہوتی ہیں جو ان عہدوں کے لیے دلچسپی رکھتی ہیں, اور وہ پھر اس کی منورنگ میں, اس کی رائٹ پرسن کے لیے وہ اپنی کوشش کرتی ہیں, اپنی پسند کے بندے کے لیے. یہ جو چیئرمین سینٹ ہیں, یہ بھی اسی طرح کی موو کے نتیجے میں سامنے آئے تھے اور بنے تھے, کہ جس میں بظاہر اس وقت جن پارٹیوں کی میجارٹی تھی, یہ ان کے نمائندے نہیں تھے, یہ باپ کے نمائندے تھے, جس کو کہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ بلوچستان میں جماعت ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے انہیں سپورٹ کر دیا اس وقت اور ڈپٹی چیئرمین شپ لے لی. تو لیکن اب ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو یہ احساس ہوا ہے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا, تو اب بھی وہی طاقتیں, وہی فورسز ظاہر ہے اس طرح سے نہیں ہونے دیں گی کہ سیاسی جماعتیں اپنی مرضی سے صرف میجارٹی سے فیصلے کر لیں. منورنگ ہوگی, لابنگ ہوگی, اوپر نیچے ہوگا, لائلٹیز چینج ہوں گی, تو پھر جا کر کہیں یہ راستہ نکلے گا. اٹ وونٹ بی ویری سمپل. صحیح. نوید قمر صاحب, آپ نے سنا سہیل صاحب کا تجزیہ اس پر کہ وہ کہہ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہوگا, اور جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکرٹ بیلٹ ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ آسان ہوگا. کوئی بھی الیکشن جو ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہوتا, نو میٹر کہ کتنا بھی ون سائیڈڈ لگ رہا ہو. ظاہر ہے کہ پارٹیز نے اپنی طرف سے متحرک ہونا ہوگا اور پوری طرح سے اس چیز پہ کام کرنا ہوگا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ سمپل نمبرز گیم نہیں رہتا. یہ چاہے نیشنل اسمبلی ہو, چاہے سینٹ ہو, چاہے کوئی اور اسمبلی ہو, وہاں انٹرفیئرنس ضرور ہوتی ہے, جو کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے, لیکن بہرحال ریالٹی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر جب یہ چیز شروع ہوگی تو یہ سوچ سمجھ کے ہی شروع ہوگی, اس طرح سے نہیں ہوگی کہ ہم بس گھر بیٹھے سوچیں کہ بھئی ووٹ مل جائیں گے. وہ تو کسی کو بھی نہیں ملتے, عمران خان کو نہیں ملتے. تو نہیں, بٹ جو سہیل صاحب بات کریں کہ پھر لابینگ بھی ہوگی, پھر اور فورسز بھی متحرک ہوں گی, کہ اس حوالے سے کوئی آپ نے ڈسکشن کی؟ لابینگ کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیں انڈیپینڈنس تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے نا. تو جو بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. سو لابنگ تو ود ان دا پارٹیز, اور وہ بھی کیا کافی حد تک لائنس آر ڈرون کہ یہ پارٹیز گورنمنٹ کی ہیں اور یہ پارٹیز اپوزیشن کی ہیں. اب باقی رہا اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول رہتا ہے, تو وہ تو دیکھنے کی بات ہوگی نا کہ کتنے حد تک وہ اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں اس پوری پروسیس. سہیل صاحب, آپ نے جیسے اسٹیبلشمنٹ کی تو بات کی, اور نوید صاحب نے جو جواب دیا کہ وہ تیار ہیں اس کے لیے ایٹ لیسٹ, یا ان کو اندازہ ہے جماعتوں کا کہ وہاں سے انٹرفیئرنس ہو سکتی ہے. مگر ایک جو اور سوال کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز اس وقت بھروسہ کر پائے گی پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اس ایشو کے لیے, کیونکہ آبویسلی انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ ہی کافی ان کو ایک بٹر کیا کہتے ہیں ایکسپیرینس رہا ہے پچھلے سینیٹ الیکشن کے اندر, تو شاید ان کے لیے بھی تو ایک لیپ آف فیتھ ہوگا کہ پھر وہ بھروسہ کریں پاکستان پیپلز پارٹی پہ, اینڈ اور پھر وہی جو ڈسٹرسٹ ہے دونوں پارٹیز کے درمیان, کیا وہ ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ پہ دونوں اگری کر پائیں گے, کیونکہ کسی نہ کسی پارٹی سے تو کوئی افراد آئے گا, تو ایک پارٹی کو دوسری پارٹی پہ بھروسہ اور اس کے کینڈیڈیٹ پہ بھی بھروسہ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اس وقت دونوں مشکل میں ہیں, دونوں ایک آزمائش سے گزر رہے ہیں. اس وقت اپنا ٹرسٹ کر لیں گے, اتفاق کر لیں گے تاکہ مشکل عبور ہو. ان پارٹیوں کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب یہ مشکل میں ہوتے ہیں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی
जो है उस पर भी इत्तफाक कर लेते हैं। बदकिस्मती का आगाज़ उस वक्त होता है जब ये हुकूमतों में होते हैं, तो उस वक्त नवाज़ शरीफ साहब जरदारी साहब से तयशुदा मुलाकात कैंसिल कर देते हैं और जरदारी साहब सेनेट के चेयरमैन के लिए बाप से मिल जाते हैं। लेकिन जब ये अब चूँकि आजमाइश में हैं तो मेरा ख़्याल है कि वो पुरानी तलखियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई हैं। मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, बिलावल साहब मरियम साहबा से मिलने आए, तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें काफ़ी दिनों से डिस्कस हो रही हैं और ये मुझे लगता है कि ये पहले से तयशुदा हैं कि इस तरफ बढ़ा जाएगा। तो एक दूसरे पे अब ट्रस्ट करेंगे। दुआ सिर्फ ये है कि ये जब कभी इन्हें हुकूमतों में आने का मौका मिले तब भी ये ट्रस्ट जारी रखें और ताकि मुल्क को एक जमहूरी डायरेक्शन दें। ये ना हो कि जब किसी को इक़्तिदार मिले तो फिर वो दूसरे को तंग करना शुरू कर दें। ठीक, यहाँ पे लेंगे नाजरीन एक ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम नवीद कमर साहब से और सुहेल बड़ाइच साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं नवीद कमर साहब से और सुहेल बड़ाइच साहब से। नवीद साहब, तो ये तो मोडालिटीज़ आप तय करते रहेंगे, बट ये जो यौम स्याह आपने मनाना है, क्या ये भी कोई इसके कोई फ़ैसला हुआ है कि ये किस तरह करेंगे? एक जलसा होगा, हर पार्टी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में करेगी, इसको आप किस तरह प्लान कर रहे हैं? ये भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा वक्त है, तो ये ज़ाहिर है कि वर्कआउट होंगी सारी चीज़ें। शायद अभी एक यूनाइटेड जलसा करना जो है थोड़ा सा प्रीमैच्योर है। ये सारी देखें ना, आप ट्रस्ट की बात बार कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें विद टाइम जो हैं वो साथ होती हैं। वक्त लगेगा। शायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपीपी तो इस वक्त सोच एक सा रखती हैं, लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो कि पार्लियामेंट से बाहर भी हैं, और जाहिर है कि उनका मौक़िफ़ थोड़ा सा ज़्यादा रेडिकल है इन मामलात पे, और इस वजह से शायद आपको इट्स बियॉन्ड के जो पार्लियामेंट में पार्टीज़ हैं उनसे आगे जो पार्टी के साथ भी कंसेंसस डेवलप हो। सही। सुहेल साहब, एक जो बात बहुत से एक्सपर्ट्स या एनालिस्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का तो जो नुकसान होना था वो हो गया है, वो तो शायद तैयार होंगे एहतजाज करने के लिए या बहुत एक सख्त एटीट्यूड रखने के लिए, जो हमें मरियम नवाज़ साहिबा की बातों से नज़र भी आता है। बट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए शायद ये इतना आसान ना हो, क्योंकि उनके पास सिंध में हुकूमत भी है, उनके केसेस शुरू भी हुए हैं, तो मे बी देयर इज़ रूम फॉर नेगोशिएशन देयर। क्या आपके ख़्याल में ये जो सर्कमस्टांसेस हैं दोनों जमातों के, ये इतने फ़र्क हैं कि इससे भी कोई इनके लिए कंसेंसस पैदा करने में दिक्कत हो सकती है? मेरा ख्याल है कि इस पे भी इनका इत्तफाक हो चुका है। ये मेरा ख्याल है सिंध स्पेसिफ़िक तहरीक नहीं होगी, पंजाब स्पेसिफ़िक तहरीक होगी, क्योंकि सिंध के अंदर पीटीआई की कोई प्रेजेंस भी नहीं है। तो सिंध हुकूमत उनकी चल रही है, ख़ुद अपनी हुकूमत के सामने उन्होंने क्या एहतजाज करना है। तो ये या कराची में जलसे होंगे या पंजाब में जलसे होंगे, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि वो सिंध हुकूमत को ज़्यादा इस एहतजाज में शामिल ना करें, क्योंकि ये ख़तरा मौजूद है कि जब आप ये करेंगे और तो उसके बाद पीटीआई को ये जवाज़ होगा कि ये देखें हुकूमत जो है वो एक सूबाई हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ ये कर रही है। और दूसरा ये है कि 18वीं तरमीम के बाद अब इतना आसान भी नहीं है कि सूबाई हुकूमत को डिसमिस कर दिया जाए या सूबाई हुकूमत को चलता कर दिया जाए। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी सपोर्ट है सूबाई हुकूमत को। सही। नवीद साहब, जो ये इस किस्म की इतलात आ रही थी एपीसी के हवाले से कि जैसे आपने ख़ुद क्योंकि अभी ज़िक्र किया उसका कि जो जमातें बाहर हैं पार्लियामेंट से शायद उनका रवैया मुख्तलिफ हो, कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कल जो एपीसी में थे उन्होंने रजिस्ट किया और कहा
کہ اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانا جس سے پارلیمنٹ کی اسٹیبلٹی کو خطرہ ہو. آپ اس کو کنفرم کر سکتے ہیں؟ آپ وہاں تھے تو نہیں بٹ آپ نے اس طرح میں تھا تو نہیں لیکن میں اس حد تک تو ضرور کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ ہمارا موقف ہے کہ ہمارا احتجاج ہو. ہماری کچھ ریڈ لائنز ہیں جی کہ بھئی جمہوریت کو کہیں خطرہ ہو, چاہے وہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھے ہوں, لیکن جمہوریت کو خطرہ ہے تو ہماری ریڈ لائن ہے وہ. اسی طرح سے پارلیمنٹ کو بھی ہم یا پارلیمنٹری سسٹم کو ہم سیکروسینٹ سمجھتے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس پہ میرا خیال نہیں کہ کمپرومائز ہو سکتا ہے. بٹ نوید صاحب اس پہ یہ بھی پھر کرٹیسزم آتا ہے کہ اگر آپ بہت جیسے اگر جلسے کریں یا احتجاج کریں گے تو اس سے جمہوریت کو خطرہ یا سسٹم کو خطرہ پڑ سکتا ہے, جس کا ذکر آپ لوگ بھی خود کرتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی کیئرفل. ظاہر ہے کہ اگر لیڈرشپ ہے تو لیڈرز نے اس چیز کو تو گیج کرنا ہوتا ہے نا کہ کہاں گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے ٹو ریلینٹ اور کہاں جو ہے وہ پورے سسٹم کے اوپر پریشر آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو تو جو کریکٹ بیلنس ہے اس کو رکھنا پڑے گا. تو سہیل صاحب یہ جو بیلنس مینٹین کرنا ہے کہ ایک طرف احتجاج بھی کرنا ہے اور دوسرا جو سسٹم ہے وہ ڈی اسٹیبلائز نہ ہو, تو اس کے اندر پھر کس حد تک احتجاج ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے کمپیریزن تو 2014 کا ہے. عمران خان صاحب جب دھرنے پہ نکلے تو وہ تو حکومت گرانے کے لیے نکلے تھے اور پھر بھی نہیں گری, وہ ایک دوسری کہانی ہے. بٹ احتجاج کے اندر سسٹم کو آپ اسٹیبلائز کیسے کریں گے؟ وہاں بھی ہمارا رول یہی تھا. بالکل وہاں تو تھا. اپوزنگ نواز شریف واز ون تھنگ, لیکن سسٹم کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا. تو کمنگ بیک ٹو اٹ سہیل صاحب کہ پھر یہ اور احتجاج کتنا افیکٹو ہوگا اگر سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ملٹی پارٹی کانفرنس ہوئی ہے انہوں نے بڑے احتیاط سے اس کی ٹائمنگ جو ہے احتجاج کی وہ طے کی ہے. آخر انہوں نے آج سے کیوں نہیں کیا یا ہفتہ بعد سے کیوں نہیں کیا, 25 جولائی کو کیوں چنا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سوچا گیا ہے کہ فائنانس بل آ جائے, لوگوں پر جو ٹیکس لگنے ہیں وہ لگ جائیں, مہنگائی کے اثرات جو ہیں وہ عام لوگوں تک پہنچ جائیں, تاجر اور صنعت کار جو ہیٹ ان تک پہنچ رہی ہے وہ فیل کرنے لگیں. پھر یہ جا کر اگست کے اندر جب عوام کو یہ احساس ہوگا غلط یا صحیح کہ بھائی حکومت جو ہے ہم سے ٹیکس لے رہی ہے جو کہ ہم نہیں دینا چاہتے, اس وقت یہ تحریک لانچ کریں گے. تو کیونکہ جو بھی سیاسی جماعتوں کی تحریک ہوتی ہے اس میں تو صرف سیاسی کارکن شریک ہوتے ہیں, لیکن اصل تحریک وہ ہوتی ہے جب سیاسی کارکنوں کے ساتھ عوام بھی شامل ہو جائے, متاثرہ لوگ بھی شامل ہو جائیں. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کتنی ہوشیاری یا عقل مندی سے اپنا یہ بجٹ جو ہے اس کو لوگوں کے اندر جذب کروا لیتی ہے یا ڈائجسٹ کروا لیتی ہے, کیونکہ یہ کافی تکلیف دہ ہوگا بہت سارے طبقات کے لیے جو کہ پہلی دفعہ ٹیکس دیں گے, اور توقع یہی کی جا رہی ہے کہ وہ رد عمل دیں گے, وہ اس سے ناراض ہوں گے اور کسی نہ کسی طرح اپنی ناراضگی یا احتجاج جو ہے اس کا رنگ اختیار کریں گے. یہی اپوزیشن جو ہے یہی اپوزیشن کا ٹارگٹ ہوگا, وہی وقت. بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ نوید قمر صاحب, تھینک یو سو مچ سہیل بڑائچ صاحب. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے پاک افغان تعلقات کا اور جو پریزیڈنٹ اشرف غنی کا دورہ پاکستان ہے. اسٹے ود اس. In a peaceful, stable Afghanistan, we see our betterment. To achieve peace, we need each other. We cannot do it alone. You cannot succeed alone.
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे अफ़गान सदर अशरफ गनी, जिनका दौरा पाकिस्तान आज से शुरू हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ उनकी मुलाकात हुई, जिसके अंदर जैसे कि हर दफ़े जब ऐसी कोई मुलाकात होती है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लीडर्स के दरमियान, तो अनाउंस किया गया कि दोस्ती का एक नया बाब शुरू हो रहा है। इसके अलावा ऑफ़ कोर्स इकोनॉमिक इश्यूज़ की भी बात हुई, ट्रांजिट ट्रेड की, दोनों मुल्कों के दरमियान जो तिजारत है उसकी। ये जो विज़िट है ये एक अहम वक्त पे आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों में ही अफ़गान पीस अमल के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गानिस्तान की सारी अपोजिशन है वो इकट्ठी हुई बूरबन के अंदर, जहाँ सारे मेन अपोजिशन लीडर्स मौजूद थे और वज़ीर आज़म साहब ने भी उनके साथ इंटरैक्ट किया और वो पाकिस्तानी हुकूमत जो थी उसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के तौर पे उन्होंने पेश किया। और साथ साथ ये भी इत्तला आ रही है कि जो अमेरिका की टॉक्स हैं अफ़गान तालिबान के साथ वो भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे और हमारे डिस्कस करने के लिए मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और माहिर अफ़गान अमूर हैं। वेलकम टू द शो सर। तो सर बताएं कि ये जो विज़िट है, कीपिंग इन माइंड ऑल द लार्जर डेवलपमेंट्स, अफ़गान पीस टॉक्स भी हैं, फिर हमने भी होस्ट किया, तो इस अहमियत क्या है इस विज़िट की? अहमियत ये है कि जी गुज़श्ता साल जुलाई में दोनों मुल्कों के दरमियान एक मेकनिज़म पे इत्तेफाक हुआ था, अफ़गान पीस एक्शन प्लान फॉर पीस एंड सॉलिडारिटी, और उसमें दोनों तरफ से तय हुआ था कि 5 वर्किंग ग्रुप होंगे और उसके तहत दोनों मुल्कों के दरमियान जो मुतनाज़ उमूर हैं उस पर बातचीत होगी। तकरीबन 10 महीने हो गए, इस पे बातचीत आगे बढ़ नहीं रही थी और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ख़ुद अशरफ गनी साहब उन तमाम लोगों की सफ़ में शामिल थे जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल करने के हामी नहीं थे, जो मुसलसल पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे थे। लेकिन अभी चंद हफ़्ते पहले बिलाखिर ये फ़ैसला हुआ कि ठीक है, दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत महदूद अंदाज में शुरू करते हैं। जिसकी किसने फ़ैसला किया सर? ये उधर से फ़ैसला हुआ, सही, काबुल के अंदर। जी, तो इसीलिए उन्होंने अशरफ गनी ने अपने नायब वज़ीर ख़ारजा इदरीस ज़मान को यहाँ भेजा। 10-11 जून को यहाँ पे मुज़ाकरात हुए और उसके बाद अभी अशरफ गनी साहब ख़ुद भी आ गए। तो ये बज़ाते ख़ुद बड़ा कदम इसलिए है कि ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने अपने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की बहाली को एपेप्स पे इत्तेफाक राय के बावजूद मशरूत किया हुआ था कि भारत को पाकिस्तान के रस्ते राहदारी जब तक नहीं मिलेगी हमने आगे नहीं बढ़ना। अब वो जो जमूत था वो टूट गया है। ख़ुद अशरफ गनी साहब ने यहाँ आके बातचीत भी बड़े निस्बतन मुस्बत अंदाज में की है, स्ट्रेटजिक स्टडीज़ में लेक्चर में भी, और ज़्यादातर वो इक़्तिसादी ताउन की बात कर रहे थे कि हम एक आज़ाद मुल्क के, ख़ुद मुख्तार मुल्क के नुमाइंदे के तौर पे मैं यहाँ आया हूँ और बाहमी ताल्लुकात मुतकाज़ी होते हैं इज़्ज़त के, रिस्पेक्ट के, तो उसके तहत हम यहाँ आए, बातचीत हो रही है। दूसरी सॉरी, मैं आपसे ये पूछना सिर्फ चाह रही थी कि आपने क्योंकि कहा कि काबुल के अंदर ये फ़ैसला हुआ है कि इस जमूत को तोड़ना है, तो क्या ये फ़ैसला जो था जो बूरबन के अंदर रिसेंटली मीटिंग हुई है कि उससे ताल्लुक़ है या उससे पहले ही इन्होंने कर लिया था? नहीं, तो पहले से तय था। अच्छा। तो उसमें मेरा ख्याल तय था कि बूरबन में ये कॉन्फ्रेंस होनी है और उसमें काफ़ी जो बड़े रहनुमा थे उनको बुला लिया गया। पाकिस्तान के लिए अगरचे ये बज़ाहिर एक निजी थिंक टैंक ने करवाई, लेकिन बहरहाल इसको पाकिस्तान के लिए एक पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज के तौर पे देखा गया। जो बूरबन की मीटिंग, जी, जो बूरबन की मीटिंग, उसमें करज़ई साहब ने भी आना था, लेकिन वो फिर बाद में आखिरी वक्त में उससे मुकर गए। तो हमें ये लग रहा था, जितना भी बंदोबस्त हुआ था, कि पाकिस्तान के जो लोग हैं या पाकिस्तान की हुकूमत या जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके ज़रिए एक पैगाम गया कि ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात रखना चाहते हैं और इनमें से कम 4 या जो थे वो बाकायदा सदारती उम्मीदवार हैं और मजबूत तरीन सदारती उम्मीदवार हनीफ अतमर साहब भी उसमें शामिल थे। तो उसकी बुनियादी वजह आप ये कह सकते हैं किसी हद तक ये लिंक्ड इसलिए है कि सितंबर में सदारती इंतखाब अब लाजमी होना है। वो ख़ुद आज अशरफ गनी साहब ने भी अपने लेक्चर में भी कहा कि उनके आइन के मुताबिक लाजमी हमने इलेक्शन में हिस्सा लेना है। तो लगता यह कि वो यहाँ पे चाह रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान उनको पब्लिकली उनकी सदारती कैंपेन जो है उसको कबूल करे और उनको कहे कि
آپ صدر ہیں اور اگر آپ نے لڑنا ہے دوبارہ انتخاب تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہ انڈورسمنٹ بظاہر نہیں ملی, کیونکہ جو وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے اعلانیہ آیا ہے بات چیت کے حوالے, اس میں یہ کہا گیا کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان برابری کی سطح پہ تعلقات کے خواہاں ہیں. تو سر اس کا پھر یہ مطلب ہے کہ جو بھی ہمیں یہ اطلاعات آ رہی ہیں یا کہ جی وہ ٹریڈ پہ بات ہوئی اور ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بات ہوئی, تو اگر اب پریزیڈینشیل الیکشن ہونا ہے, اس کے اندر اشرف غنی صاحب از گوئنگ ٹو بی ون امنگ مینی کنٹینڈرز, تو اب کیا اس وقت کوئی پروگرس تو نہیں ہو سکتی ہے اکنامک ایشوز پہ, تو وی مائٹ ایز ویل ویٹ فار دا نیو گورنمنٹ. جی بالکل, اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وزٹ جو تھا اٹ واز ہائی آن آپٹکس شارٹ آن سبسٹنس. اب ظاہر ہے اب چونکہ صدر مملکت ہیں وہ آئے ہیں, کچھ نہ کچھ تو آپ نے ٹیبل پہ رکھنا ہے ایجنڈے کے طور پہ, تو ایجنڈے میں وہی جو 5 ورکنگ گروپس کی بات چیت ہے اس کو وہی امور کو سامنے رکھا گیا ہے. لیکن اس میں آپ یہ سب اگر یہ کہا جائے کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے, بریک تھرو نہیں ہوا ہے. انہیں اس امور کے ارد گرد رہ کے دے ایکسچینج پلیزنٹریز اور اچھے ماحول میں بات ہوئی, بڑے مثبت مائنڈ سیٹ کے ساتھ. تو سر یہ جو پریزیڈینشیل الیکشن پھر آ رہا ہے جس کی آپ نے بات کی, اس کی کتنی اہمیت رہ جاتی ہے کنسیڈرنگ کہ ایک دوسرا جو پیرلل پروسیس چل رہا ہے افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان, کیونکہ سب کی نظریں تو اس کے اوپر ہے, سب فیصلے تو وہ جب فیصلہ ہوگا تو اس کے بعد افغانستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس میں بھی بہت تبدیلی آئے گی. بلا شبہ تبدیلی آئے گی, اور بلکہ امریکی وزیر خارجہ نے تو گزشتہ روز دلی میں میرا خیال یہ کہہ بھی دیا ہے کہ جو امن ڈیل ہے وہ ستمبر میں ہو جانی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ یہ بہرحال اشرف غنی اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں, مسائل تو کھڑے کر سکتے ہیں, تو انہیں کسی طریقے سے اگر ایک دفعہ دوحہ میں طالبان کے ساتھ امریکہ کی بات چیت اگر ہو گئی کامیاب, تو ظاہر ہے پھر کابل کی حکومت کو بھی شامل کرنا پڑے گا. ہمارے آج کے وزیر اعظم اس کے اعلانے میں نیشنل یونٹی گورنمنٹ کا ویسے بائی دا وے ذکر نہیں ہے, تو جس سے یہ لگتا ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے درمیان اچھے تعلقات چاہتے ہیں, بالکل ہونے چاہیے, نیکسٹ ڈور نیبر ہے. لیکن آیا طالبان مانیں گے نہیں مانیں گے وہ الگ بات ہے, اگرچہ پاکستان بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ آج محمود شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی پبلکلی کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہو جائے, یعنی طالبان اور حکومت کے درمیان بات چیت ہو جائے, کیونکہ وہی ایک دیرپا امن کی ایک لحاظ سے ضمانت ہے. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے اگلے 2 مہینے میں. چلے دیکھتے ہیں, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. بہت بہت شکریہ امتیاز صاحب, آپ نے تفصیل سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ڈالر کی, جس کی جو قیمت ہے وہ روز کے روز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ڈالر کی, جس کو کہتے ہیں کہ جو اونچی اڑان ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. وہ اب 164 روپیز کا اس وقت اس کی ویلیو ہو چکی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی ہماری نیگوسیشنز ہوئی تھیں اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آرٹیفیشلی ڈالر کی قیمت کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا. جو یہ 20 روپے کا فرق پڑا ہے ڈالر کی قیمت میں پچھلے دنوں کے اندر, کیا یہ اب سچ مچ ایک فری فلوٹنگ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے ہے یا کوئی اور بھی محرکات ہیں اس کے پیچھے؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈوکار احمد, جو ایک ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, تو یہ جو اب ایک دم پھر قیمت میں ہم نے اضافہ دیکھا ہے ڈالر کی, یہ کیا اس کے پیچھے ہم جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ اسی طرح ہوگا, اوپر چلتا جائے گا, یا یہ ہے کہ پھر کوئی پیمنٹس ڈیو ہیں, کچھ ایکسٹرا پریشر پڑا ہے اور یہ ایک ٹیمپریری انکریز ہے قیمت کے اندر؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کی تینوں باتیں جو ہیں وہ اپنی جگہ اپروپریٹ ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اس سال کے اینڈ تک جو ہے آپ کو تقریباً 5 سے 7 ارب ڈالر کی ری پیمنٹ ہے جو آپ کے پچھلے قرضوں کو, اور پچھلی پیمنٹ ظاہر ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جون ختم ہونے سے وہ کمٹ کی ہوئی ہے. دوسری جو وجہ رہی پریشر ایگزرٹ ہونے کی وہ آف کورس ایک
मैसेजिंग का, एक क्लियर मैसेजिंग का फुकदान रहा, जिसमें आपने देखा कि लास्ट वीक जो था, हालांकि स्टेट बैंक के गवर्नर साहब टीवी पे भी आए थे, लेकिन वो एक बहुत ही कंफ्यूजन पाया गया मैसेजिंग में कि फ्री फ्लोट और फ्लेक्सिबल के बीच में स्टेट बैंक एक्चुअली क्या पोजीशन ले रहा है। स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में वहाँ पे भी एरर आया, जहाँ वज़ारत खजाना ने हमें ये बताया कि जी अब चूँकि रियल एक्सचेंज रेट जो है वो तकरीबन अपनी ट्रू वैल्यू पे है, तो अब मजीद रुपए की कदर में कोई कमी की जो है वो एक्सपेक्टेशन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब रुपया जो था वो 157, 158 पे आया, तो लोगों को लगा कि एक और स्पाइरल जो है वो स्टार्ट होने लगा है। वहाँ पे बहुत अहम ज़रूरत थी कि आप एक किस्म का क्लियर करें कि आपके कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से, चाहे वो डेट रीपेमेंट हो, चाहे वो एक्सपोर्ट्स का ना रिकवर करना ना हो, या आपके जो लोन्स एक्सपेक्टेड हैं या ग्रांट्स एक्सपेक्टेड हैं उनका टाइम पे ना आना हो, जो भी मुहर्रिकात हैं उनको केयरफुली कम्युनिकेट करना इस स्टेज पे बहुत ज़रूरी था। लेकिन आपने देखा कि आज भी ऐसी किसी किस्म की कोई कम्युनिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुई, और सोशल मीडिया पे एक अजीब किस्म की हम कैंपेन देखते रहे, जहां बॉयकॉट डॉलर की बात हो रही थी और कोई डॉलर माफिया को बॉयकॉट करने की बात हो रही थी। तो मेरा डिस्कशन को एक मीडियम टर्म इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर देखना चाहिए, और जो इसके इकोनॉमिक मुहर्रिकात को गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा एलैबोरेट करना चाहिए कि इस सारे जो इस वक्त वैल्यू जो है, जो अपनी एक मार्केट डिटरमिन्ड रेट फाइंड कर रही है रुपए की, उसकी क्या वजूहात है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।